السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، جیسا کہ جمعہ کے دن اعلان ہوا تھا، انشاءاللہ آج بروز اتوار 14 اگست کو بعد نماز مغرب جناب مولانا حافظ محمد یوسف خان فلاحی کا خطاب ہوگا۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں، بلا تاخیر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور جو ان کا عنوان ہے خواہش پرستی، اس عنوان کے تحت خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، آج کا عنوان ہے خواہش پرستی۔ پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بنایا تو انسان کے فطری طور پر انسان کے اندر خواہشات اللہ نے رکھ۔ خواہشات آنا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، لیکن جب انسان دین کو چھوڑ کر یا جہاں دین پر عمل کرنے کی باری آئے وہاں جانے کے بجائے اپنی خواہشات کا رخ کر لے، تب وہ برائی بن جاتی ہے۔ اور ایک حساب سے ایسا بھی سمجھ لیں کہ خواہشات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جائز ہوتی ہیں، دوسری ناجائز ہوتی ہیں۔ اور جائز خواہشات میں بھی ایسی خواہشات جو آپ کو دین سے روک دیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی شریعت میں آپ کے لیے ناجائز بن جاتی ہیں۔ علامہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ خواہش طبیعت کا کسی ایسی چیز کی طرف میلان ہو جو اسے بھلی لگتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر خواہش پرستی کے اوپر امت کو روکا ہے، کہا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اٹھا لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ صحابہ کی زندگی اٹھا لیجیے، انہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیتے تو ظاہر سی بات ہے عدل و انصاف پر فیصلے، جیسے آج ہمارے دور میں ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، فلاں ہے، بس خاندانی نسبت کے لحاظ سے یا دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ان سے جو ہے ان کے حق میں جو ہے کوئی بات کہہ جاتے ہیں۔ بھئی ہمارے اپنے نہیں ساتھ دیں گے تو کون؟ بے شک اسلام میں ہے کہ آپ کو اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کا ساتھ دینا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے غلط ہونے پر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی سے آتا ہے کہ آپ جو ہے خواہشات پر چل رہے ہیں، آپ کے دل میں جو چیزیں ابھر رہی ہیں اس پر چل رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیے، صحابہ کرام کی پوری زندگی
چاہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہو، چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو، چاہے ان سے پہلے ان سے بعد جتنے بھی صحابہ تھے، سارے صحابہ نے اپنے خواہشات کو کچل کر دین اسلام پر چلنا سیکھا۔ یہ جو نفس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ یہ نفس انسان کا جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن یہ دل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا دشمن اگر انسان اس کے تابع ہو کر چلنے لگ جائے۔ انسان کا کیا ہے، مسلمان وہ کیا ہے، دل میں خواہش آئی بھائی آج فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا لیکن خواہش دل میں جا کے آئے، نماز چھوڑی چلے گئے، فلاں سے ملاقات کرنی ہے یا فلاں کے پاس جانا ہے، یا فلاں سے جو ہے فلاں کام کرنا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، فلاں کسی سے ملنے جانا ہے، بہت سارے خواہشات آتے ہیں اور اسی موقع پر عبادت کا وقت آ جاتا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اپنے دل، اپنے نفس کے پیچھے انسان بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ کہا اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ کہا فاحکم بین الناس بالحق، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ولا تتبع الهوى، تم اپنے خواہشات کی اتباع نہ کرو، تو اپنے خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو۔ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے عبادت کے لیے، انسان اس دنیا میں آیا ہے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے لیے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دوں کہ کسی کی اپنی ایک خاص دکان ہے۔ اب دیکھیے خواہشات انسان کو دنیا کی طرف کیسے بھگا کر لے کر جاتی ہیں۔ کسی کی اپنی ایک دکان ہے اور وہ دکان پر موجود ہے، سارا کاروبار چل رہا ہے، اسی موقع پر اذان کا وقت، اذان شروع ہو گئی، پتہ ہے 15 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، لیکن نہیں، ابھی اتنے زیادہ گراہک آئے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر کیسے جائیں، ان کو چھوڑ کر کیسے آ جاؤں، ان کو چھوڑ کر کیسے کر جاؤں، اگر میں چلا گیا 10 منٹ کے لیے دکان بند ہو گئی، میرا دکان جو ہے میری دکان مار کھا جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دین سے زیادہ اپنے خواہشات سے لگاؤ، اپنی چیزوں سے لگاؤ ہے، دین بعد میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان پوری زندگی دیکھیے جو کاروبار نہیں کرتے، جو جابز کرتے ہیں، جن کو بڑے بڑے عہدوں کی خواہش ہوتی ہے، جو چاہتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی میں، فلاں جو ہے کمپنی کے اندر فلاں پوسٹ مجھے مل جائے، اور انہیں پتہ ہے اتنے اتنے پیسے، اتنے اتنے روپے ملیں گے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ انسان پھر دعائیں کرتا ہے، ایک مسلمان دعائیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتا ہے، مجھے اللہ وہ جگہ دلا دے، وہ جگہ، وہ مقام دلا دے۔ جب وہ مقام مل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر عبادت کا موقع آتا ہے، ابھی اس مقام کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، عبادت کم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنے نفس کو کچل کر دین پر چلنا۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، اسی لیے اس کو سب سے بڑا جہاد اسلام نے کہا ہے۔ سب سے بڑا جہاد اسلام میں کیا ہے؟ اپنے نفس کو کچل کر چلنا۔ آج مسلمان تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جانب، ہر طرف مسلمان تیار بیٹھے ہیں۔ کیا کب جو ہے کئی نوجوان ایک مقام پر جمعے کا خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد اترا، کچھ نوجوان بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ شیخ ہندوستان کے حالات خراب ہو گئے، ہندوستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں، کیا اب بھی ہمیں جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ آپ لوگ کیوں نہیں بولتے جہاد کے بارے میں؟ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھاتے جہاد کے بارے میں؟ کب تک خاموش ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہماری بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس ہندوستان میں رہنے نہیں دے رہے، اب کب تک کریں گے؟ میں نے کہا میرے بھائی سینے پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہنا کہ آج جمعے کے وقت جب آپ آئے ہیں تو کیا آج کے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اللہ کو گواہ بنا کر کہیے، جمعے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں، آج جمعے کے دن صبح کے موقع پر فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے؟ چلو باجماعت ہی نہیں، گھر کے اندر پڑھی ہے، مسجد تو چلو چھوڑو اس کو، گھر کے اندر پڑھی ہے، اتنا بتا دیں آپ۔ کہا نہیں، میں نے کہا اس ہفتے کے اندر جمعے کی ایک نماز، کیا کہتے ہیں، فجر کی ایک نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں،
میں نے کہا میں اللہ کے بندو، تم جہاد کی بات کرتے ہو اور اپنے نفس سے ہار جاتے ہو، جہاد کی بات کرتے ہو، لڑائی کی بات کرتے ہو، جب اپنے ہی نفس سے لڑنے کی باری آتی ہے ہار جاتے ہو، غیروں سے کیا خاک لڑو گے؟ وہی بات جو منافق اس دور میں کہا کرتے تھے وہی آج تمہاری زبان سے ادا ہو رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اس دور کے منافق کہا کرتے تھے آج بھی منافق آتے کیا کہتے؟ اللہ کے رسول، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول. اور جب جاتے تھے کفار و مشرکین کے پاس، نہیں وہ تو ایسے ہی بول رکھا تھا، یہ تو میں ملاقات کے لیے ان سے بول دیا تھا، باقی میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ بالکل یہ طریقہ اپناتے ہیں، بالکل اسی طریقے پہ زندگی گزارتے ہیں. اور پھر جب باری آتی ہے بھائی کیا ہے، تو پھر کہتے ہیں کب کریں گے، کب ہندوستان کے لیے کام کریں گے، کب اس ملک کے لیے کام کریں گے، کب اس ملک کے خاطر جان قربان کریں گے. اللہ کے بندو اپنے نفس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، ملک کے خاطر جان قربان کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے. جنہوں نے قربانیاں دی تھیں اس ملک کے خاطر، جن بڑے بڑے بزرگوں کا نام آتا ہے جنہوں نے قربانیاں دی تھی، تاریخ اٹھا کر دیکھو 5 وقت کے نمازی تھے، وہ دین پر چلا کرتے تھے، قرآن و سنت کو فالو کیا کرتے تھے، تب کہیں جا کر ہندوستان کے خاطر کچھ کام کیا. ہماری اور آپ کی طرح نہیں. تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیز ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنے خواہشات کو اور اپنے نفس کو جو ہے مارنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے خواہشات بہت ساری آتی ہیں، بہت سی چیزوں میں خواہشات، انسان کی دل کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں چیز پر چلا جائے، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے تباہ ہو جاتا ہے. اور آئیے آگے سمجھتے ہیں کہ خواہش پرستی، جو انسان کے دل میں خواہشات آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں. یعنی انسان جو مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، اس کے پیچھے انسان جب پڑ گیا تو اس کے اسباب کیا ہوتا ہے نا کہ بچہ جب جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ میرے والدین مجھے وہ دلا دیں. ہوتا ہے یا نہیں؟ اور پھر وہ ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب ہمارے بچپن سے شروع ہوتے ہیں، بچپن سے شروع ہوتے ہیں اس کے اسباب. سب سے پہلا سبب بچپن سے نفس کا ضبط پر عادی نہ ہونا، یعنی جسے ہم کہیں قناعت پسندی، یعنی کوئی چیز نہ ملی تو چلو کوئی بات نہیں، اس پر عادی نہ ہونا. والدین کا کیا قصور ہے بچپن سے اولاد کے تعلق سے؟ بچے نے کہا مجھے فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے. بچے نے اب دیکھ لیا، والدین نے بھی دیکھ لیا، اٹھا کر دلا دیا. کہا ہے ہمارے استطاعت میں ہے نا. اب بے شک آپ کے استطاعت میں ہے، آپ کے حق میں آپ کے پاس ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، لیکن یہ بچپن سے آپ اپنے بچوں کو اسی چیز کے اگر عادی بنا دینا، بڑے ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں کوئی ایک گاڑی مانگ لے تو کہتے ہیں ہمارے والدین ہمیں ایک چیز نہیں دیتے، پوری زندگی کچھ نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں آپ نے تباہ کیا ان کو. بچپن میں آپ نے، بچے نے کہا مجھے فلاں چیز چاہیے، اب ظاہر سی بات ہے 1000-2000 کی تھی دلا گیا. جب بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا، 15 سال 20 سال 25 سال کا ہو گیا، اب اپنے والد سے مانگ رہا ہے کہ مجھے جو ہے فلاں بائک چاہیے، مجھے فلاں گاڑی چاہیے. اسے معلوم ہے کہ بچپن سے میرے والد نے میری ہر خواہش پوری کی ہے، کوئی خواہش پہ نہ نہیں کہا ہے، ساری خواہشات پوری کی ہیں. جب بچہ 25 کا ہو گیا، اب وہ مانگ رہا ہے اپنے والدین سے. اب اس موقع پر ظاہر سی بات ہے والدین کے لیے وہ چیز بھاری پڑ گئی، وہ چیز بھاری پڑ گئی. اب والدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا اس کو بعد میں لیں گے، فلاں کریں گے فلاں. اب یہاں پر وہ بچہ ضد پر آ جاتا ہے، یہاں پر وہ بچہ بضد ہو جاتا ہے. اور یہی ضد کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ایسے راستے اختیار کر لے جو خاندان کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی تباہ کن ہو. یہ چیز سب سے اہم، بہت اہم چیز ہے، کیونکہ انسان خواہش پرستی، انسان کی خواہشات اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں جب انسان اس چیز پر ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو جو ہے، جیسے مثال کے طور پر روزہ ہے، روزے کا عادی بنایا کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے، بچے نے کہا کہ نہیں آج روزہ نہیں،
اور کئی گھرانوں میں تو یہ حالت ہے، دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، بچہ 15 سال کا 16 سال کا ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزہ۔ بچوں سے پوچھو آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارے ایگزامز تھے، ہمارا فلاں تھا، اور والدین کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ جوان ہو گیا روزہ نہیں رکھ رہا۔ کیوں؟ اجی بچے کے ایگزامز آ گئے، بچوں کو فلاں کام ہے، بچہ کمزور ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ عادت بچوں کو دلائی جاتی۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بچے 8-9 سال کے رہتے نا، تو صحابہ کرام ان کو جو ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا روزے رکھو، ساروں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھی روزے رکھانا شروع کر دیے۔ جب قریب وقت آ جاتا، یعنی مثال کے طور پر عصر کا وقت آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس موقع پر پیاس اور بھوک کی شدت زیادہ ہونے لگتی ہے۔ تو صحابہ اپنے بچوں کو جو ہے یعنی نفس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے اس کے لیے ان کو کھلونے دے دیے، ان کو فلاں چیز دے دی، فلاں چیز دے دی، بہلا لیا، پھسلا لیا، تاکہ روزہ مکمل کر جائے، تاکہ روزے کے عادی بن جائیں، روزے رکھنے لگ جائیں۔ کچھ چیز دے دی، کسی اور طریقے سے ان کا ذہن ادھر ادھر کر دیا، اب بچہ وہ روزہ رکھنے لگا، آگے چل کر اس کے لیے مشکل پیدا نہیں ہوتی، آگے چل کر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ ورنہ 15 کی عمر میں ہی آپ اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیں گے تو 20 تک تو وہ ایک روزہ چھوڑ کر رکھے گا۔ گنہگار تو وہ بھی ثابت ہوا، آپ بھی گنہگار ثابت ہو۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جو سکھلائی وہ یہی ہے کہ انسان کا اپنے نفس پر جو ہے ہمیشہ جو ہے کنٹرول رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی وہ تعلیم دینا چاہیے، خود ہی نہیں کہ اس کو پتا ہے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اولاد کو نہیں تعلیم دے رہا، یعنی خود نمازی ہے، بچوں کو نماز کے لیے نہیں بلا رہا، بچوں کو بھی چھوڑ دے رہا ہے، چلو چلنے دو کوئی مسئلہ نہیں، خود قرآن مجید پڑھ رہا ہے لیکن بچوں کو سکھانے کا کوئی اب بچہ بھی بچہ ہے، اس کو پڑھنے دو، ابھی انگریزی پڑھنے دو۔ اگر آپ وہ عادت ڈال رہے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں سکھلا رہے، آگے چل کر یہ دین کے لیے کیا کام کرے۔ دوسری چیز سب سے اہم، خواہش پرستوں کی مجلس میں بیٹھنا چھوڑ دیں۔ خواہش پرستوں کی یہ سب سے اہم چیز ہے میرے بھائی، کہ ہوتا ہے انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسی اس کی عادت بنتی ہے۔ اگر آپ جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں امیر زادوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ بات کر رہے ہیں جو ہے کہ فلاں گاڑیوں کی، اب وہ بات کر رہے ہیں فلاں گھر کی، اب وہ بات کر رہے ہیں فلاں بزنس کی، وہ بات کر رہے ہیں فلاں چیزوں کی، اب انسان کے دل میں خواہش ابھرنے لگتی ہے، یہ کر پا رہے میں کیوں نہیں کروں گا، یہ کر پا رہے میں کیوں نہیں۔ اس نے کہا میں نے فلاں گاڑی لی ہے، اور اس نے بتلایا کہ میں نے فلاں گاڑی اس پہ ایسے لون پہ اٹھا لیا ہے، میں نے فلاں گاڑی اتنے روپے دیا، اٹھا لی گاڑی میں نے، فلاں بہت مہنگی گاڑی تھی مجھے اتنے پہ مل گئی۔ اب ان کی مجلس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے سوچ رہے میں کیوں نہ لوں، میرے پاس بھی ہوئی، میرے بینک میں اتنے پیسے دے کر میں کیوں نہ وہ گاڑی خرید لوں تاکہ ان کے برابر ہی کر سکوں۔ خواہش پرستوں کی مجلس میں بیٹھو گے، خواہشات اور پنپیں گی، خواہشات اور ابھریں گی، دل میں اور خواہشات آئیں گی، اور زیادہ چیزیں ابھریں گی کہ مجھے فلاں مل جائے، فلاں چیز مل جائے، یہاں تک کہ ان کے دل میں ایسی خواہشات آنے لگتی ہیں کہ جتنا مل جائے آنے دو، پھر سود، پھر حرام خوری سب میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے دین اسلام نے اسی لیے کیا خواہش پرستوں کی مجلس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہے، کیا پیاری حدیث ہے، سمجھنے والی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ بہت ہی پیاری، بہت ہی بہترین حدیث کہ آج ہمارے اس دور میں ہمارا نظریہ کیسا ہے، عبادت کے تعلق سے اپنے سے کمتر کو دیکھتے ہیں۔ اجی سب نماز نہیں پڑھ رہے نا، کیا سب جہنم میں جائیں گے؟ پوری دنیا نمازی نہیں ہے، پوری دنیا قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، یہ دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں۔ اور جب دین کی بات، دنیا کی باری آتی ہے، اس کو دیکھو کتنی اوپر پہنچ گیا وہ، فلاں کو دیکھو کتنی اوپر پہنچ گیا وہ، فلاں کو دیکھو کہاں تک پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم دیکھو جو تم سے کمتر لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے ان کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، ان کو نہ دیکھو جو تم سے بلندتر ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اسلام نے کیا کہا کہ ان کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں، اور ان کو نہ دیکھو جو تم سے بلندتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے تم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بن سکو گے۔
اللہ نے جو نعمتیں نوازی ہیں اس کی شکر گزاری کر سکو گے۔ ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں، اس سے پہلے ہی بتلایا تھا۔ ہمارے اسلاف میں کوئی تھے، وہ جا رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے، پورے راستے دل میں خیال ابھر رہا تھا، لوگوں کو دیکھتے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، دل میں خیال، اللہ میں عبادت گزار، میں تیرا بندہ، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے جو ہے عبادتیں کرتا ہوں، پوری زندگی عبادت کر رہا ہوں، آج دیکھو یہ لوگ گھوڑے پر جا رہے ہیں، میں پیدل جا رہا ہوں، گھوڑ سواری کرتے ہوئے لوگ نکل گئے، میں پیدل ہی سفر کر رہا ہوں۔ دل میں ایسے ہی خیال، ایسے ہی وسوسے، ایسی چیزیں آتی گئیں۔ پھر وہ جہاں ان کو پہنچنا تھا وہاں وہ پہنچے۔ جب مسجد میں وہ داخل ہونے لگے، ایک شخص کو دیکھا انہوں نے جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، دونوں پاؤں نہیں تھے۔ مسجد میں گئے، سجدے میں گر گئے، اللہ سے دعائیں مانگی، کہا اللہ اب بات سمجھ آ گئی کہ تو نے مجھے 2 پاؤں تو دیے کہ میں چل سکوں، اس کو تو 2 پاؤں بھی نصیب نہیں ہے۔ اپنی جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پر غور کیجئے۔ شکایتیں، شکوے، یہ بہت سے طریقے مل جائیں گے آپ کو اللہ سے کرنے کے لیے، بہت سی چیزیں مل جائیں گی، فلاں اتنے مقام پر پہنچ گیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، اب میرے سامنے کا میرا دوست وہاں تک پہنچ گیا، میں یہیں پر ہوں۔ شکایتیں کرنے کے بہت سے طریقے ملیں گے، لیکن اگر اپنے نفس پر، اپنی زندگی پر اور اپنے جسم پر غور کریں تو اللہ کے سامنے شکر گزاری کے بہت راستے بھی ملیں گے۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیے، کئیوں کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہے نا۔ آپ کو 2 آنکھیں ملی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہے ہیں، دنیا جہاں کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، کئیوں کو 2 آنکھیں نصیب نہیں ہیں۔ اگر 2 آنکھیں چھین کر اللہ آپ کو دنیا کی دولت دے دے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو یہ 2 آنکھیں چاہیے، دنیا کی پوری دولت چاہیے؟ اللہ نے 2 پاؤں دیے، کئی ترس جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر کے نقلی پاؤں لگاتے ہیں تاکہ چل سکے۔ اللہ نے آپ کو 2 پاؤں دیے، اللہ نے دانت کھانے کے لیے دانت نصیب کریں۔ کئی لوگوں کی زندگی دیکھیے، ایک ایک دانت لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے۔ اللہ اکبر۔ جسم کا ایک ایک اعضے پر، جسم کے ایک ایک حصے پر اگر آپ غور کریں گے نا، آپ کو اللہ کی شکر گزاری پیدا ہو، اللہ کے سامنے آپ شکر گزار بندے بنیں گے۔ ایک ایک چیز جسم پر غور کریں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ دیکھیے۔ جب وہ مکہ سے چلے تھے، مکہ کے اندر بڑے امیر تھے، مشہور، بہت امیر تھے۔ اللہ نے ان کو جو ہے مال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اچھے خاصے جو ہے مال و دولت سے نوازا تھا۔ جب مکہ سے وہ نکلے، جیسے ہی نکلنے لگے، ان کے دل میں تھا کہ وہ مدینہ آئیں، اسلام قبول کریں۔ پھر گھر والے آ گئے، کوئی آیا ان کے کپڑے چھین لیا، کوئی آیا ان کا اونٹ چھین لیا، کوئی آیا ان کے بچے چھین کر لے کے چلے گیا، یہاں تک کہ سارے خاندان کے افراد آتے گئے، سب چیزیں چھین لی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر ایک کپڑا بھی نہیں تھا۔ کسی طریقے سے چھپاتے ہوئے، کرتے ہوئے، پیدل ننگے پاؤں مکہ سے مدینہ پیدل آئے، معمولی سفر نہیں۔ مکہ سے مدینہ جو ہے پیدل آنا، اور مکہ کے اندر وہ پہاڑیوں کو اگر آپ دیکھیں جا کر، جو پہاڑی پر انسان چڑھتا ہے نا، ایک ایک پہاڑی جو ہے اس کے اوپر جو نوکیلے پتھر لگے ہوئے ہیں نا، آپ چپل کے ساتھ چڑھیں گے تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ چپل کے اندر سے جو ہے چپ نہ جائے۔ وہ ویسے ہی ننگے پاؤں جو ہے مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ گنوا چکا ہوں، دین بچا کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے دین بچایا، کچھ بھی نہیں گنوایا ہے، کچھ بھی نہیں گنوایا، دین بچا کر آئے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر تاریخ جانتی ہے کہ اس دنیا سے وہ گئے تو اللہ نے اتنی دولت نوازی تھی، اتنی دولت نوازی تھی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اللہ کے رسول جو بہت اہم ہے، جس میں جو ہے ہمارے لیے خواہش، جو ہماری خواہش ہے وہ مر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی معرفت میں جب انسان کے اندر کمزوری آ جائے تو انسان خواہش پرست ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے دل میں جب آخرت کا خوف، موت کا خوف چلا جائے تو انسان خواہش پرست بن جاتا ہے، دنیا پرست انسان بن جاتا ہے۔ جب اس کے دل میں یہ نہ رہے کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا، جواب دینا ہے، اگر یہ دل میں اس کے نہ ہو، انسان پھر خواہشات کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، سوچئے، تدبر کیجئے
کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، پیسے والے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نوازا تھا خوب پیسوں سے، خوب مال و دولت سے نوازا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی چیز سے نوازا تھا، اس دنیا سے گئے تو ذرا مجھے بتلائیے ان کی قبر میں ان کی کار گئی تھی ساتھ میں؟ انہوں نے جتنا بینک بیلنس جمع کیا تھا کیا کسی نے ان کی قبر میں وہ جمع کر کے رکھا تھا؟ کہاں گئی ان کی دولت؟ وہ کدھر گیا ان کا رتبہ؟ وہ کدھر گئی ان کی وہ شان؟ وہ آج ہی کے دن ایک اور شخص واقعات خبروں میں آیا کہ ایک شخص مر گیا جس کا نام غالباً راکیش جھنجھنوالا ہے، جس کے بارے میں خبر میں چل رہی تھی کہ 30,000 کروڑ اس کی جو ہے جائیداد تھی، یا یہ سمجھے 50,000 کروڑ کی جائیداد تھی۔ چلو ایک زمانے میں 30 اب 50 ہو گئی، 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے گیا۔ جاؤ آج ہی اس کو دیکھو، اس دنیا سے جا رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا